الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي رواية فقد استكمل إيمانه. کتاب الایمان ہے اور حدیث مذکور میں خصال ایمان کا ذکر ہے. راوی حدیث ہے ابو امامہ. ابو امامہ کنیت ہے اور صدا ابن عجلان الباہلی یہ نام ہے. اور کنیت سے یہ صحابی زیادہ مشہور ہے. ابتدائی دور میں مصر میں مقیم رہے اور پھر مصر سے شام چلے گئے. اور پھر شام ہی میں آپ کی وفات ہو گئی اور شام میں آخری صحابی تھے. یہ وفات کے وقت شام میں تھے. شام نہیں، شام ملک ہے، ملک شام. یہی تھے شام میں بالکل آخری صحابی تھے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وآتى لله ومنع لله. حدیث مذکور میں 4 خصال کا ذکر ہے. من احب لله من احب عبدا لله. مفعول به یہاں محذوف ہے اور حذف مفعول کا فائدہ تعمیم مع الاختصار ہے. تعمیم مع الاختصار. مفعول ذکر ہوگا تو مراد اس سے فقط مذکور ہوگا. محذوف ہوگا تو جو آپ لیں گے وہی ہوگا. حب للہ بغض للہ، کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت اللہ کی رضا کے لیے. وآتى للہ، اور وہ جو دے اللہ کے لیے اور وہ جو انکار کرے منع کرے اللہ کی رضا کے لیے. تو دینے پر باعث اللہ کی رضا، انکار پر باعث وہ بھی اللہ کی رضا. اب نے فرمایا جب یہ 4 خصال اور 4 صفات جس میں جمع ہو فقد استکمل الایمان. آل ایمان میں الف لام عوضی ہے یعنی ایمانہ، اور اس کا بیان دوسری روایت میں ہے فقد استکمل ایمانہ. معنی اخلاص ہے، اخلاص فی الاعمال.
جب عمل پر باعث اللہ کی رضا ہو تو اخلاص ہے. مقصود اخلاص فی الاعمال کلها، تمام اعمال میں اخلاص، یہ کمال ایمان کی علامت ہے. اور حدیث مذکور میں 4 کی خصوصیت اس لیے ذکر ہیں، ان 4 خصال میں نفس کا بڑا دخل ہے. محبت، نفرت، دینا، انکار، اور جب یہ ان کی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ باقی خصال اور عادات کی بھی اصلاح ہوگی. رواہ ابو داود ورواہ الترمذی عن معاذ ابن انس مع تقدیم و تاخیر. امام ابو داود نے ابو امامہ کے طریق سے اس کو ذکر کیا ہے، اور ترمذی نے عن معاذ ابن انس دوسرے طریق سے. لیکن ما تقدیم و تاخیر، متن کے الفاظ میں تقدیم تاخیر ہے. وفیہ فقد استکمل ایمانہ، یہاں ہے فقد استکمل ایمان. اور معاذ بن انس کی طریق جو ترمذی میں ہے اس میں ہے فقد استکمل ایمانہ. میں نے ابو داود کی روایت جو فقد استکمل الایمان ہے اس میں بتا دیتے کہ الایمان میں الف لام عوضی ہے، عوض عن المضاف الیہ ہے. اس کا بیان ترمذی کے طریق میں ہے فقد استکمل ایمانہ. الحدیث یفسر بعضہ بعضا. وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اس میں بھی وہی خصال ایمان ذکر ہے. افضل الاعمال، بہترین عمل حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے. یہ جواب ہے اس سوال کا، یا رسول اللہ افضل الاعمال کیا ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اور اس سوال کے جواب میں اختلاف ہے. کہیں اطعام الطعام، کہیں افشاء السلام، کہیں الصلاۃ فی وقتها، اور کہیں بر الوالدین، کہیں جہاد. سوال ایک ہے اور جواب مختلف ہے. اختلاف جواب لاختلاف الاحوال ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متکلم بلیغ، اور متکلم بلیغ کی شان یہ ہے کہ وہ دوران کلام رعایت کرے حال مخاطب کا۔ آپ نے دیکھا اس مخاطب میں یہ کمی، اس کی تکمیل کے لیے آپ نے اس عمل کو افضل الاعمال کہا۔ مثلا ایک شخص ہے، زبردست نمازی ہے، نیک ہے، متقی ہے، لیکن سخی نہیں، بخیل ہے۔ تو اس نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، اور اطعام الطعام وہ سائل کے حال کو دیکھ کر کے۔ کسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ صاحب یہ بندہ تو صحیح ہے لیکن ذرا نمازوں میں سست ہے۔ آپ نے فرمایا صلاۃ لوقتہا۔ کسی اور نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین عمل بتائیں؟ آپ نے دیکھا یہ بندہ بڑا زبردست ہے لیکن ہر وقت حالت قبض میں رہتا ہے، ہر وقت موڑ میں، مورچے میں۔ سلام اور جواب سلام کی کمی ہے اس میں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ہر وقت منہ بنا کے، اس کو قبض کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا افشاء السلام، سلام کو رواج دینا، السلام علیکم۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ میں نے کہا کہ یہ جواب سوال ہے۔ سوال یا رسول اللہ بہترین عمل کیا ہے، لیکن اس سوال کے جواب میں زبردست اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف لأحوال المخاطبین ہے۔ طرز تدریس اور طرز بیان ہے۔ اگر عام تقریر اور تدریس آپ لے تو جی یہاں سوال وارد ہوا، اس سوال کے جواب میں حضور نے کبھی یہ فرمایا کبھی یہ فرمایا۔ اب احادیث میں تعارض ہے۔ لیکن میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا میری کوشش یہ ہوگی کہ تقریر اور بیان کا انداز ہم اس طرح لیں گے کہ سائل کو سوال کا موقع نہ ملے۔ یہ سوال ہے اور یہ جواب، یہ سوال اور جواب سے مجھے بڑی نفرتیں، نفرت نہیں نفرتیں ہیں میرے دل میں۔ اور یہ سوال اور جواب یہ طرز تفہیم ہے، سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ بات ہے سمجھ، اس زمانے میں وہ آسان، لیکن اس دور میں یہ مشکل۔ اگر استاد نے کہہ دیا کہ یہاں سوال ہے، اوہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
طلبا کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ہوا نکل جاتی ہے اوپر سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ سوال جواب بنائے تعارض یہ صحیح ہے، لیکن ذرا یہ سوئی ادب سا ہے، بے ادبی سی۔ تو اس حدیث میں بیان خصال ایمان ذکر ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضور کا یہ فرمان جواب ہے ایک سوال کا، میں پھر کہتا ہوں جواب ہے، لیکن اس سوال کے اجوبہ جوابات مختلف ہے اور اختلاف لاحوال المخاطب۔ سبحان اللہ نہیں کہے، چونکہ حضور متکلم بلیغ، اور بلاغت کی تعریف کیا ہے؟ مطابقت کلام لمقتضى الحال۔ کلام فصیح کی مطابقت لمقتضى الحال، حال مقتضی ہے، حال رعایت حال اور رعایت مقام، یہ بلاغت ہے، یہ مختصر الفاظ ہے، رعایت حال مقام یہ بلاغت ہے۔ تو اختلاف سوال ایک ہیں لیکن جواب مختلف ہے، اور اختلاف لاختلاف الاحوال۔ رواہ ابو داود وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم واموالهم۔ اس حدیث میں بھی خصال ایمان کا ذکر ہے۔ امن اور سلامتی یہ خصلت ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان ماخوذ ہے سلامتی اور امن سے۔ مسلم وہ ہیں جس سے لوگ محفوظ رہے، اور مومن وہ ہیں جس سے لوگ امن میں رہیں۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مومن دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردوں کا جواب ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ المسلم یا الف لام عادی ہے اور معنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے، میں نے کہا یہ مجاز ہے، ذکر ہے، جزئین کا مراد کل ہے ذات، جس کی ذات کے شر سے اور لوگ محفوظ رہے۔ من سلم المسلمون، مسلمون اور اسی طرح مسلمات اور اہل ذمہ من ذاتی ہی، اور اس مجاز پر باعث یہ لسان اور ید کا زیادہ دخل ہے شر میں، کیا ہے؟ اس لیے اس کو مجاز بنایا ہے۔ اور مومن وہ ہے من آمنہ الناس، کہ لوگ اس کو امین سمجھے۔ من آمنہ الناس علی اموالہم علی دمائہم و اموالہم، دماء جمع الدم، اموال جمع المال، تو لوگ اس کے شر سے مامون رہیں، مامون، اور لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھے،
من آمنہ کہ لوگ اس کو آمین سمجھے.